الرحمن ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے اور یہ آخری عشرے کا آگ سے نجات پانے والے عشرے کا 7واں روزہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے آج اس کی دی ہوئی توفیق سے روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار اور یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہمارے پاس چند دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ چند دن ہیں جو رمضان المبارک کے ہیں، لیکن یہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ فضیلتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، گناہوں کی بخشش والا، جنت کا خریدنے، جنت کا حاصل کرنے والا، دوزخ سے نجات پانے والا جو مہینہ ہے یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ آہستہ 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 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ زندگی میں مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں اور اس طرح کے مہینے ہماری زندگی میں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں مسلمان مومن بڑے ماشاءاللہ روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کو عادت پڑ جانی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کی عبادت کے بغیر رہ نہ سکے، نماز با جماعت ادا کرنے کے بغیر رہ نہ سکے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بغیر رہ نہ سکے۔ ناظرین کرام، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو ہم قرآن پاک نکال کر قرآن پاک پورا مہینہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو اسی قرآن پاک کو ہم سنبھال کر ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی سوچنے والی ہیں، اور آج الحمدللہ یہ 27واں روزہ ہے، اور میں یہ اپنے ناظرین کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ہر طرح کا موضوع لے کر آئیں، ہر طرح کی جو گفتگو آپ کے سامنے لائیں۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کے بعد بھی نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم وہی ہے جو رمضان المبارک میں ہے، وہی نہ پڑھنے کی سزا وہی ہے جو رمضان المبارک میں ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہماری زبان میں اوفروں کا مہینہ ہے کہ جو آپ ایک نماز پڑھیں گے 27 نمازوں 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے، اسی طرح ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کے طلبگار، اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، تاکہ جو اللہ کی کرم نوازی ہمارے اوپر رمضان المبارک میں تھی، اسی طرح یہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ آج ہمارا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے دوری حاصل کی ہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمارے اوپر جو ہے نا مختلف وبائیں جو ہے وہ جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ بہت سی وجہ ہیں۔ جو ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن پاک اوپر الماری میں رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے،
اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے، ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری آپ سے مومنوں آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، تو آپ کو کوئی بیماری بھی ٹچ نہیں کر سکے گی۔ جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت نازل ہوں گی، وہ ساریاں بیماری جو ہیں وہ دور کر دیں گی۔ بیماری آتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اوپر عذاب کی طرح مسلط کر دی جاتی ہیں۔ بیماری جو ہوتی ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، گناہوں کو ختم کرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے جو ہے نا نیکیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مسلط ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کا موضوع ہم نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا؟ اسی لیے کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو نمازیں جو ہے نا مسجدوں میں نمازیوں کا بڑا رش لگا رہتا ہے۔ تو ہمارا پروگرام اور آپ تک گفتگو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ نماز جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں رش رہتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد دوسرے جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی اسی طرح رش رہے گا۔ تو مسلمان کی جو پہچان ہے، جو مومن کی وہ پہچان ہے، وہ یہی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پر نازل ہوتی ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ راجہ جنگ سے تشریف لائے ہیں، اور میری مراد حضرت علامہ مولانا الحافظ و قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان کو ٹائم دیا، اور آپ ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے تشریف لائے ہیں روزے کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ بے شک۔ علامہ صاحب، ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک میں لوگ بڑے جوش و خروش سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں رش لگا رہتا ہے، اور نماز وہ پڑھنے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد یہ رش ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں حکم تو جو رمضان المبارک میں ہے وہ بعد میں بھی، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں نماز کا بارہا مرتبہ حکم ارشاد فرمایا، اور نماز کو با جماعت ادا کرنا، اس کا بھی بہت اجر عظیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جیسے کہ حکم ہے کہ اللہ پاک شیاطین کو جگڑ دیتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ پاک کی یہ وہ عطا کردہ امت کو نعمت ہے کہ جس کا جتنا ہی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ماہ رمضان المبارک عظیم سعادتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو جوک در جوک ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نماز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، نماز تراویح کے لیے خصوصی اہتمام کر کے جیسے ہی نماز عشاء کی اذان ہوتی ہے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اچانک سے جیسے ہی ماہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے اور فوراً وہ بے نمازیوں کی صف کی طرف نکل جاتا ہے، بے نمازیوں کی صف میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دراصل ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر لوگ اکثریت کے اندر علماء کرام کو سنتے ہیں، علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں اور علماء کرام کی صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ علماء کرام کے ساتھ جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک علماء کرام کی صحبت سے ان کو ہدایت کا رستہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو صحبت کا رخ ہے یہ علماء کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا دار کی صحبت کو ہم ترجیح دیتے ہیں، بری صحبت کی طرف چلے جاتے ہیں۔
جیسے ہی بندہ مومن ایک اچھی صحبت کو چھوڑ کے بری صحبت کی طرف جاتا ہے تو وہ نماز کے ساتھ ساتھ دین سے بھی دوری اختیار کر جاتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر اسے نماز کا شوق ہے، قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنے کا شوق ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ جس طریقہ کار کے ساتھ وہ محبت اور شوق کے ساتھ مسجد میں وقت گزار کے چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح رہوں، تو پھر بندہ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرے، نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرے، اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے۔ جب بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے گا وہ انسان کو اچھی تربیت کریں گے، اچھے کلمات سکھائیں گے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں علماء اکرام کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے انسان کا سینہ بھی کھلتا ہے اور دین کے ساتھ لگن بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا جن لوگوں کی صحبت میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں آپ ان کے پاس نہ بیٹھا کریں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، ان کو دین اسلام کی خبر نہیں ہے، یہ دین پہ نہ خود چلتے ہیں نہ دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان میں تو دیندار ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، دین اسلام کے ارکان کو بھی پورا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تو لہٰذا میں تو دیندار ہوں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہ بازار سے جا کے سیب لے کے آؤ، اور جو اچھے اور چمکدار ہیں وہ بھی لے کے آنا، اور جن میں تھوڑے سے جن کے اوپر کچھ داغ ہو وہ بھی لے کے آنا۔ آپ کے بیٹے نے اپنے ابا جان کے حکم کی پابندی کی، وہ سیب لے کے آئے، داغدار بھی لے کے آئے، چمکدار بھی لے کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ان کو ایک رات جو ہے پڑا رہنے دو، داغدار کو بھی اور چمکدار کو بھی ایک ٹوکری میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات اس کے اندر پڑے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا وہ سیب لے کے آؤ۔ جب بیٹا سیب لے کے آیا، وہ پھل سامنے لا کے رکھا گیا، تو جو چمکدار تھے، چمک رہے تھے، جن پہ کوئی داغ نہیں تھا، تو وہ بھی داغدار ہو گئے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو مثال دے کے سمجھایا کہ بیٹا آپ نماز پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ روزہ بھی رکھتے ہو، متقی پرہیزگاروں کی صف میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن دیکھیں یہ جو سیب تھے، یہ جو پھل تھا، یہ چمکدار تھا، ایک رات یہ بروں کے ساتھ رہے ہیں، ایک رات ان کی جو صحبت ہے وہ داغدار کے ساتھ ہوئی ہے، تو ان کے اوپر بھی داغ آ گیا ہے۔ تو بیٹا اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا کہ جو لوگ خود بے دین ہوں، اور اگر آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے کوئی ایک دن آئے گا کہ آپ بھی دین سے دوری اختیار کر جائیں گے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ جو چاہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی وہ نمازی رہے، اللہ کی عبادت کرنے والا رہے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والا رہے، اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی علماء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کر لے۔ جی بالکل علامہ صاحب جو ہے نا بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، کیونکہ جو نیک بندوں کی صحبت ہے وہ انسان کو نیک بناتی ہے، جو برے بندوں کی صحبت ہے وہ برا ہی بناتی ہے، کیونکہ نیک بندے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی بات کریں گے، اللہ کے ذکر کی بات کریں گے، برے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ برائی کی طرف جائیں گے۔ اور ہمیں یہ چاہیے خاص طور پر اپنے بچوں کی صحبت پر بھی جو ہے نا پوری توجہ دینی چاہیے کہ میرے بچے جو ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے نا علماء کرام کی جو صحبت ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو علماء کرام کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ وہ دین کی باتیں سنیں اور دین پر عمل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی باتیں سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا جو پروگرام ہے وہ ابھی جاری رہے گا، علامہ صاحب سے گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ سروس، تیز ترین اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹ، ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی ڈی کی سہولت، دوران سفر وائی فائی انٹرنیٹ کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن، نعت شریف سنیے، اپنی پسند کا ڈرامہ یا مووی دیکھیں، اور لطف سفر زکی ڈیوو بس سروس کے ساتھ۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ بک کروائیں۔
फौरी बुकिंग के लिए राब्ता करें 0300946590। सकी ब्रदर्स डेवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। 0300 9465 नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि हमारी आज की गुफ्तगू जो है वो नमाज के बारे में चल रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम। बारहा यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज के बारे में जिक्र फरमाया, पढ़ने का भी और उसके फजाइल का भी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज जो है वो बुरे कामों से इंसान को रोकती है, नमाज जो है वो बेहयाई से रोकती है। नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये नहीं है कि नमाज हमें कान से पकड़ के रोकेगी, जब नमाज हम पढ़ेंगे तो